रोमांटिक नॉवल। ढोल की थाप, बैंड की आवाज़ें और कहकों की गूंज के साथ सलार की बारात नौशीन के घर पहुंची थी। पूरे रास्ते में इसका चेहरा सपाट, वो एक संजीदा मिजाज का हामिल शख्स था। वो हमेशा से जज्बात छुपाने का माहिर था। सुनहरे शेरवानी में लिबोस वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। दूसरे हाथ में फ़ोन जैसे किसी सोच में गुम हो। जो खबर उसे फ़ोन पर मिली थी, जहां का मंजर देखा उसे कुछ नज़र नहीं लग रहा था। नौशीन के घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दर व दीवार पर चमकती रोशनियां, फूलों की महलें और मेहमानों का शोर, सब कुछ एक खुशगवार शादी का मंजर पेश कर रहा था। लेकिन सलार को अभी तक दुल्हन का दीदार नहीं हुआ था। ना ही कोई तस्वीर आई थी, ना ही कोई रस्मी इत्तला। अलबत्ता इनका इस्तकबाल भी अच्छे तरीके से नहीं किया गया था। सबके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, जो सलार को मज़ीद टेंशन कर रही थी। बारात हॉल में बैठी थी। सलार तन्हा स्टेज पर बैठा था। वो मामूल का शोर वगल और खुशी सरे से गायब थी। जिजी किसी खातून ने इनके कान में आकर कुछ कहा था। माँ ने चौंक कर सलार की तरफ देखा और वो फौरन उठकर बेटे के करीब आई और झुककर इसके कान में धीरे से बोली, सलार, कुछ मसला हो गया है। दुल्हन नशीन पॉलर से किसी के साथ भाग गई है। चंद लम्हे के लिए वक्त थम गया। सलार की आंखों में यकदम खून उतर आया। इसने नज़रें उठाकर माँ को देखा। आंखों में बेयकीनी सी उतर आई थी। फिर एक झटके से खड़ा होकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा, जहां दुल्हन की माँ बाप बहन भाई पहले से मौजूद थे। इसके कदमों की आवाज़ सुनकर घर वाले अजीज व कारब सब सहम गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका। वो बगैर दस्तक दिए सीधा अंदर आया था। वहाँ नौशीन की माँ रो रही थी और नौशीन की छोटी बहन नन्ना खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। ये सब क्या है? कहाँ है आपकी बेटी? सलार की आवाज़ सख्त और सर्द थी। नौशीन की माँ ने लजाती आवाज़ में कहा, बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम नहीं जानते थे वो बदबख्त हमारे साथ ये करेगी। हमें सिर्फ इज़्ज़त बचानी है। मेहमान बाहर बैठे हैं। और मैं और सलार की मिट्टी बेंच गई और फिर नन्ना के वालिद आ गए। बड़े नज़रें झुकाए बोले, हम नन्ना को आपके निकाह में देना चाहते हैं। हमारी इज़्ज़त का सवाल है। आपका नाम, बारात, मेहमान, सब कुछ, बस आप हाँ कह दें। सलार ने नन्ना की तरफ देखा। वो खौफज़दा बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर शर्म और होंठ सिमे हुए। वो लम्हा बेहद भारी था। सलार के अंदर गुस्से की आग दाग रही थी। उसे लगा जैसे सब कुछ एक खेल था। मोहब्बत, रिश्ता, एतबार सब मिट्टी हो गए। नौशीन मंगनी के बाद से, जिससे वो खामोशी से मोहब्बत करता था, जिसके लिए ख़ुद को बदलने की कोशिश की थी, वो उसे इस तरह छोड़ गई। बारात की शाम वो भरी महफिल में तमाशा बने। मगर अगले ही लम्हे एक ख्याल आया, इंतकाम। यही वो लम्हा था जब सलार ने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया, अगर नौशीन ने उसे रुस्वा किया है तो वो भी ऐसा वार करेगा जो वो कभी भूल ना पाएगी। इसका बदला वो नौशीन की बहन को अपना कर लेगा और इस तरह के वो कभी किसी मर्द की तरफ देखने के काबिल न रहे। वो एक मजूर मर्द था, मगर गैरत पर किए गए कारीदार ने इसके सोचने समझने की तमाम सलाहियतों को मफलूज कर रखा था। इसने गहरी सांसें ली, फिर सबको देखकर कहा, ठीक है, निकाह पढ़ाएं। माहौल में सन्नाटा छा गया। सबने चौंक कर सलार की तरफ देखा, जैसे किसी मोइज़े की उम्मीद नहीं थी। नैना का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। इसके आंसू बेकाबू हो गए। निकाह के अल्फाज मुकम्मल हुए। मौलवी साहब ने दुआ करवाई और ड्रेसिंग रूम में एक भुजल सी खामोशी छा गई। ना कोई हंसी, ना मुबारकबाद, ना कोई शोखियाँ, सिर्फ एक रस्मी सी सरगोशी थी जो फ़िलहाल दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त बचा गई थी। शुक्र है निकाह हो गया था। नैना के गुलाबी दुपट्टे में सजी लजाती पलकें, कांपते लब और आंखों में छुपे बेयकीनी के आंसू इस लम्हे की सच्चाई बयान कर रहे थे। वो दुल्हन बन चुकी थी, मगर एक ऐसी दुल्हन जिसका कोई ख्वाब न था।
نہ تیاری نہ مرضی نہ وہ ایک منصوبے کا حصہ تھی، ایک بندھن کا نہیں بلکہ معاشرتی عزت کا بوجھ سالار ابھی سنبھالا نہیں تھا کہ مگر اس کے چہرے پر ضبط اور سختی واضح چپ دکھلا رہی تھی۔ دل میں طوفان تھا مگر چہرے پر سرد خوشی، اور اس نے مولوی صاحب کو رخصت کیا اور کہا، لمحے کو نینا کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ اس لمحے نوشین کی خالہ اندر داخل ہوئیں۔ شکر ہے نکاح ہو گیا ہے، پھر فوراً ہدایت دینے لگیں، اب رخصتی کا بندوبست کریں، سب مہمان منتظر ہیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ تاثر دیں گے کہ دلہن وہی ہے جو پہلے تائید تھی۔ سالار کی ماں نازو بیگم فوراً مترک ہو گئیں، اور ہاں، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے طے تھا، وہی بینڈ، وہی سیلیبریشن، وہی تصویریں، لڑکی کا چہرہ دوپٹے سے چھپا رہے گا، نینا کا چہرہ کوئی نہیں دکھائے گا، اور اگر کوئی اصرار کرے تو صاف کہہ دیجیے گا کہ سالار کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی غیر شخص اس کی بیوی کو چہرہ دکھے۔ سالار کی سرد آواز پر نینا کی نظریں اٹھ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ خاندان کے لوگ خاموش تھے، سب کو ایک ہی چیز سے سروکار تھا، اور وہ تھی خاندان کی عزت۔ کسی ایک نے بھی ایک بار اس معصوم لڑکی کی رضامندی لینا ضروری نہیں سمجھی تھی، جو بہن کے لیے ایک سزا بھگتنے کو تیار بیٹھی تھی۔ نینا کو تیزی سے تیار کیا گیا، نوشین کی برنڈل شرٹ اس پر ڈالی گئی، اور وہ سب کچھ ہی پارلر میں چھوڑ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلی تھی، نینا اس کے ساتھ ہی تھی، مگر بہن کی ہدایوں کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکی تھی۔ وہ ویسے ہی ایک دبو قسم کی لڑکی تھی، سرخ رنگ لینے سونے کے زیورات، اور چہرہ ایک کزن لائٹ سا میک اپ کر دیا تھا۔ نینا اور زندہ لاش میں اس وقت فرق کرنا ناممکن سی بات تھی۔ رشتہ دار نکاح کے بعد اب دلہن کی آمد کے منتظر تھے، فی الحال کسی کو بھی ڈریسنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ باراتی ہال میں جمع تھے، ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ دلہن بدل چکی ہے، سب کو لگا کہ شاید اندر دلہن کو فوٹو سیشن چل رہا ہے۔ کچھ مہمان ہنسی مذاق میں مصروف تھے، کچھ تصویریں لے رہے تھے۔ بینڈ والوں نے پھر میں دھمال شروع کی اور سیٹیاں بجنے لگیں، باہر گاڑیاں قطار میں تھیں، ہال کی روشنی چمک رہی تھی۔ سالار کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور اب رسمی رخصتی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ نینا کو خواتین نے سہارا دے کر کمرے سے باہر نکالا، دوپٹے کا پلو بہت نیچے کر دیا گیا تاکہ وہ چہرہ مکمل چھپا رہے، ہر قدم پر وہ لرزا رہی تھی، دل میں خوف، ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات، اور آنکھوں میں سوال مگر زبان خاموش۔ فی الحال سب دلہن کی بہنوں کو بھول چکے تھے، نوشین کی ایک چھوٹی بہن بھی یہی بات صرف سالار اور اس کے بہن بھائی جانتے تھے۔ رخصتی روایتی طریقے سے ہوئی تھی۔ نینا روئی مال کے گلے لگ کر زور قطار رو رہی تھی، جبکہ سالار کی نظروں میں حضور سنجیدگی برقرار تھی۔ ایک قطار میں کھڑی گاڑیوں میں سے ایک دولہا کی گاڑی میں نینا کے بیٹھتے ہی بارات وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ ساتھ بیٹھے سالار نے بخوبی اس کا لرزتا کانپتا سراپا محسوس کیا تھا جو ہچکیاں بھر رہی تھیں، مگر ساتھ خیرات سے بارات کے رخصت ہونے پر سب نے سکھ کا سانس خاروق کیا تھا۔ گاڑی سالار کے دروازے کے سامنے رکی تو سب نے شاندار استقبال کیا۔ سالار کو سب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا، کیونکہ یہاں والے رشتہ دار بھی حقیقت سے نہ بلند ہی تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں کے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ سالار کی ماں نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سالار کے برابر لا کر بٹھا دیا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سرد مہری خاموشی اور بے رخی کا پردہ تھا۔ فوٹوگرافر نے روایتی انداز سے تصویریں کھینچنا شروع کیں۔ سالار سرد مہری سے سامنے دیکھ رہا تھا اور نینا نے نظریں جھکا رکھی تھیں، چہرے پر ابھی بھی گھونگھٹ تھا۔ نینا کی سسکی بند ہوئی تھی، اس وقت نینا کے آنسو بے قابو ہو چکے تھے، مگر کسی نے سمجھا کہ یہ رخصتی کا درد ہے، کوئی نہ جان سکا کہ یہ آنسو زبردستی کے نکاح میں غیر معتبر رخصتی اور نوشین کی بے وفائی کے نتائج تھے۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی چل رہی تھی جو چھت پر لگے فالوس سے جھن کر پورے بیڈ روم میں عجیب سی خاموشی بکھیر رہی تھی۔ دلہن کا کمرہ روایتی انداز میں سجا چکا تھا،
بیڈ کے چاروں طرف سرخ گلاب کی پتیاں مکمل بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے کی دیواروں پر مہدم خوشبودار عطر چھڑکا گیا تھا اور ایک طرف سنہری تھال میں دودھ کا گلاس رکھا تھا، جیسے ہی نئی نویلی دلہن کے لیے سجا ہوتا ہے۔ لیکن دلہن وہ تو بیڈ کے نیچے چھپی کانپ رہی تھی۔ نینا نے جب سے رخصتی کے لیے لمحے خود کو سالار کے پہلو میں محسوس کیا، تب سے اس کے جسم میں خوف سے ڈیرے ڈال گئے تھے۔ نکاح کا صدمہ، اچانک دلہن بننے کی حقیقت اور اب سالار کے ساتھ تنہا کمرے میں موجودگی کا تصور، سب کچھ اس کے وجود پر بوجھ بن چکا تھا۔ ابھی لڑکیاں جب اسے کمرے میں بٹھانے آئیں تو وہ اسے سالار کے غصے کی شہرت کی بچپن کے قصے اور اس کے گوشہ گار کرنا ہرگز نہیں بھولی تھیں۔ آج اس کا چہرہ نکاح اور رخصتی کے درمیان مکمل سپاٹ رہا تھا، کوئی نرمی نہ کوئی تسلی، جیسے وہ نینا کی موجودگی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی نینا کو تنہا چھوڑا گیا اور وہ دروازہ بند ہوا، اس کا دل بے قابو ہو گیا اور دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھنے کا تصور تک اسے دہشت زدہ کر رہا تھا۔ وہ ڈری سمی اور بے ہچکچاتی ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سمیٹتی بیڈ کے نیچے سڑک گئی اور کمرے کے سناٹے میں صرف ایک ہی دبی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ باہر ہلکے ہلکے قدموں کی جھاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتوں کی مانند لرزانے لگا تھا۔ سالار آ رہا تھا۔ نینا نے پلکیں بھینچ دیں۔ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے کمرے میں موت کا سایہ آنے والا ہے۔ دروازہ کھلا، سالار سیدھا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم رک گئے۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ چہرے پر ہلکی سی حیرت بھری، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ نظریں دائیں بائیں دوڑائیں نہیں، کوئی دلہن نہ کوئی سرخ جوڑا۔